توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اب کھل رہا ہے اور اس کا ریکارڈ ایکچولی کھل رہا ہے. اب سمجھیے کہ اس میں کچھ شاید مبہم بھی ہو چیزیں, کلاسیفائڈ بھی ہوں, لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عوام تک پہنچ چکی ہیں. اور جیسے جیسے یہ توشہ خانہ کیس کھلے گا, اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کھلے گا, اتنی عمران خان کی مشکلات جو ہے وہ آسان ہوں گی, کم از کم اس کیس کے اندر. عمران خان جو پہلے سے جکڑے ہوئے ہیں توشہ خانہ کیس کے اندر, گھڑی چور کہلائے جا رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے, دوسرے ان کے رفقا کار لوگوں کی جانب سے, اور کورٹ بھی جو ہے وہ ان کو بارہا اس کے اوپر بلا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے اس حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے. تو عمران خان نے یہ گھڑی کیوں لی, کیسے لی, بیچی, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک پبلک کا بھی اوون, میرا ذاتی جو ہے وہ موقف بھی ہمیشہ یہی رہا ہے اس کے بارے میں. میرے پہلے ویلاگ کے اندر بھی میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اپنا سٹرکچر دیکھتے ہوئے اور اپنی ٹرانسپیرنسی اور اپنے انصاف کی اور یہ ساری باتیں کرتے ہوئے جو ہے وہ عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اینی وے بہرحال وہ کیا. اب اس کی قانونی حیثیت اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بہرحال وہ کوئی ایسی چیلنجیبل چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں. توشہ خانہ کیس کا ریکارڈ جو ہے وہ, یعنی توشہ خانہ آپ کو پتہ ہے کورٹ میں ایک کیس گیا تھا, کورٹ نے کہا تھا 13 مارچ تک جو ہے وہ اس کا ریکارڈ, تو جی منسٹری نے ریکارڈ جو ہے وہ دے دیا ہے, لیکن بہرحال اس ریکارڈ کے اندر کچھ ایسے مقدس لوگ بھی ہیں جن کا نام جو ہے وہ نہیں آیا بیچ میں, اور کیوں نہیں آیا سوال بنتا ہے. لیکن آج جو ہے وہ ذکر اس چیز کا نہیں ہے, جو ہے وہ آج ذکر یہ ہے کہ اس حمام کے اندر جو ہے وہ کیسے ننگے ہیں سارے لوگ, ننگے سے بھی ننگے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سب پھڑے گئے, میں نے ابھی ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ سب پھڑے گئے, سب پھڑے جان گے. اور جب یہ سامنے, اچھا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کا جو ابھی ریکارڈ آیا ہے, یہ ایک اگر کہیے کہ تاریخی طور کے اوپر انکمپلیٹ ریکارڈ ہے. ایک تو یہ کہ اسی ریکارڈ کے اندر کچھ لوگوں کے نام جو ہے وہ ابھی یعنی ان کے ریکارڈ جو ہے وہ نہیں آئے. دوسری جانب جو ہے وہ اس ریکارڈ کو صرف 2002 سے لے کے 2023 تک جو ہے وہ دیا گیا ہے, اس سے پہلے کا. یعنی جو ایک سب سے بڑا جو ہے وہ حلہ, یا سمجھیے کہ جو پاکستان کے اندر جو بندر باٹ لگی ہوئی ہوگی یا لگی ہوئی ہے, وہ 1989 سے لے کے 99 تک, یعنی اس وقت جب نون لیگ کی حکومتیں دو, اس وقت جب پیپلز پارٹی کی حکومتیں دو, یہ ایک خاص ٹینور جو ہے وہ جس کے بارے میں جو ہے وہ بہرحال اس سے پیچھے بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ ہوا ہوگا, کیونکہ کسی سے بھی کوئی اچھے کی امید نہیں ہے, بلکہ جیسے جیسے جو پنہ کھلتا ہے, جس کو آپ زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساہوکار ہے, وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے, وہ اتنا ہی جو ہے وہ اس عوام میں ننگا جو ہے وہ نکل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کسی نے کچھ نہیں چھوڑا, سب نے جو ہے وہ اڑا دیے, پائن ایپل کے ڈبے تک جو ہے وہ اڑا دیے. مطلب پائن ایپل جو ہے وہ اگر کہیں سے ملے ہیں کسی ملک سے یا کسی جگہ سے جو ہے تحفہ آیا ہے, وہ بھی جو ہے وہ اٹھایا ہے, اور وہ پاکستان کی محبوب لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ نے اٹھایا ہے, ان کے اور رفقا کار جو ہے وہ انہوں نے اٹھائے ہیں. گھڑیاں جو ہے وہ, لیکن بڑے انٹرسٹنگ جو ہے وہ سوال اس کے اوپر اٹھ گئے ہیں. انٹرسٹنگ سوال یہی ہے کہ تاریخی طور کے اوپر گھڑیاں ملنا, یعنی عام بھی ہم اپنے ریلیشن شپ کے اندر دیکھیں کہ شادی کے اوپر لوگ گھڑی باندھتے ہیں, لڑکا ہو لڑکی ہو تو اس کو دیتے ہیں, کوئی اور بڑا موقع ہو تو دوستوں کو بھی لوگ گھڑیاں دیتے ہیں, کوئی باہر جاتا ہے ان کے لیے لیتا ہے. تو گھڑی جو ہے وہ ایک خاص تحفہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ گھڑیاں سب کو ملی ہیں. کوئی ایسا جو ہے وہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے یا بڑا رہنما نہیں ہے جس کو باہر جائے اور وہ اس کو گھڑی جو ہے وہ نہ ملے. لیکن عمران خان کی جو گھڑی ہے, اس گھڑی کو جو ہے وہ کاغذ کے اوپر جو اب دکھایا جا رہا ہے, وہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ تو ہے اربوں روپے کی مالیت کی, کروڑوں روپے کی مالیت کی. لیکن جو دوسری گھڑیاں جو لوگوں کو ملی ہیں وہ ایسے ہی اونے پونے داموں کے اندر جو ہے وہ ملی ہیں. تاریخ جو ہے وہ یہ بھی بتا رہی ہے, ایون اس ریکارڈ کے اندر بھی یہ پتہ لگ رہا ہے. تو اس سے دو سوال جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ایک معصوم سا یہ بھی ہے کہ آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ کو جن لوگوں کے پاس آپ جاتے تھے وہ آپ کو اونا پونا سا کوئی تحفہ دے دیتے تھے, جبکہ لوگ تقریباً وہی کینوس کے لوگ تھے, وہ اسی طرح کے بادشاہ تھے, اسی طرح کی جو ہے وہ لیگیسی رکھنے والے لوگ تھے, کہ آپ کو جو وہ دے دیتے تھے وہ بہت ہی, جو عمران خان کو دے دیا وہ بہت مہنگا. دوسری جانب جو ہے وہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بہرحال وہ تحفے آپ کو بھی اتنے ہی مہنگے دیے گئے, اس عمران خان کو بھی اتنے ہی مہنگے دیے گئے. عمران خان کی قیمت کچھ اور لگی اور آپ کی قیمت جو ہے وہ کچھ اور لگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت سارے کوشچن. اچھا چلیے بہرحال یہ گھڑیوں ہی نہیں ہے, گاڑیوں کی ہے, قالینوں کی ہے, زیورات کی ہے. آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب جو ہے وہ ترکی کا ہار سیٹ جو ہے وہ اپنی محترمہ کے ساتھ جو ہے وہ گھر لے گئے تھے, جس کو ریکارڈ تاریخی طور پہ واپس بھی دے کے گئے ہیں.
تو ذرا سوچئے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے یہ جو گھڑی خریدی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اپنے ٹیکس کے اندر نہیں شامل کیا. تو اب یہ بھی جاننا ہوگا کہ کیا ان لوگوں نے ٹیکس میں شامل کیا, اس کے اوپر عمران خان جو ہے وہ نااہل بھی ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے سارے لوگ بھی جو ہے وہ نااہلی کے لیے تیار رہ جائیں, یعنی ان سب لوگوں کی سیاست جو ہے وہ گول ہو گئی. بلکہ میں تو کہتا ہوں سیاست دانوں کی سیاست, مطلب ایسا ایک دیکھیں کیسا پکچر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, کیسے جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے جایا جا رہا ہے کہ سارے سیاستدان جو ہے وہ اس سیاست سے نکل جائیں اور کچھ ڈمی سیاستدان جو ہے وہ بن کے آئے اور وہ پھر جو ہے وہ رول بھی کریں اور وہی پھر جو ہے وہ کام بھی کریں ملک کے اندر, یا پھر جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن جو بہرحال ابھی نظر تو یہی آتا ہے بھائی اگر اس نے کیا ہے تو اب اس کے بعد یہ جو 50 لوگ اب آئے ہیں ان لوگوں میں سے کس کس نے جو ہے وہ اپنے رجسٹر کیا ہوگا, یا کس کن لوگوں نے اپنے ٹیکس پیئر میں, کیا وہ بھی اپنی نوکریوں سے جائیں گے, کیا وہ بھی جو نااہل قرار پائیں گے, یا پھر جو ہے وہ ان کے اوپر بھی کیسز ہوں گے, یعنی گزشتہ جو ہے وہ لوگ نکل چکے ہیں یہ سارے. تو یہ دوستوں جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ, اور آج بھی جو لے رہے ہوں گے, یعنی آج بھی جو لوگ جہاں پہ سرو کر رہے ہوں گے, کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی اور کوئی کچھ ہے, تو وہ لوگ جو کچھ لے رہے ہوں گے کیا وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے سارا کچھ جو ہے وہ اپنے ٹیکس ریکارڈ اور دوسری جگہوں کے اوپر یہ دکھا رہے ہیں؟ سوالیہ نشان جو ہے وہ دوستوں ضرور بنتا ہے. تو بہرحال جی توشہ خانہ نکل رہا ہے. توشہ عمران خان کا بھی شروع سے یہی تھا کہ بھی میرا ہی نہیں سب کا کھولے, میں نے تو گند کیا ہے تو میرے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی گند کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بس یہی ہے, تو مثلاً سمجھ لیں کہ یہ سارے ہی جو ہے وہ اسی طرح کے ہی ہیں. اور یہ افسوسناک بات ہے بہت, بحیثیت ایک قوم, بحیثیت ایک پاکستانی, مجھے جو ہے وہ یہ سوچنے کو آتا ہے کہ یار یہ میرے لیڈر جو ہے وہ سارے کس طرح کے ہیں. یعنی پیسوں کے سامنے ان کی جو ہے وہ منہ سے پانی نکلتا ہوگا یا کیا ہوتا ہوگا کہ جب بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں یہ تحفہ ملا ہے اور یہ تحفہ ملا ہے, تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی ساری چیزوں کا جاتا ہے. عمران خان کو چاہیے تو یہی تھا کہ وہ اس توشہ خانہ کے کسی بھی اس چیز کو ہاتھ بھی نہ لگاتا, 100% کر دیتا کہ اس کی جو ہے وہ مالیت اسی طرح سے لگے گی, اور یا پھر جو ہے وہ یہ کرتا کہ جو بھی کچھ ملے گا وہ پاکستان کے غریب کے عوام کے لیے ملے گا. آج کے بعد کوئی ایسا جو ہے وہ ایک قانون بنا دیتے کہ توشہ خانہ سے کوئی کچھ لے ہی نہ پاتا. تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں. اب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے وہاں سے گاڑیاں نکالی ہیں, وہ گاڑیاں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک تو توشہ خانہ کے اندر آپ گاڑیاں نکال ہی نہیں سکتے, آپ کو تحفہ ملا ہو. آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کے اندر سستی گاڑیاں ملتی ہیں, یعنی اگر کسی جگہ کے اوپر, یعنی پاکستان میں کوئی 10 کروڑ کی گاڑی ہے تو کسی دوسری جگہ کے اوپر 50 لاکھ کی وہ گاڑی ہوگی, لاکھ روپے کی 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی. وہاں سے کوئی تحفہ دے, یہاں پہ آ کے آپ اپنی اس کی ہونی بونی قیمت لگا کے نکال لیں, یا وہ جس طرح سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 8-8 10-10 لاکھ روپے کے اندر جو ہے مرسڈیز گاڑیاں جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہیں. تو بھائی یہ BMW اور مرسڈیز اگر اٹھائی ہوں گی اس لیول کی گاڑیاں, تو اس کی قیمتیں جو ہے وہ کس جگہ کے اوپر ہوئی ہیں. بہرحال آپ جائیے جی گوگل کریں, اس کی PDF فائل بھی جو ملی ہے, اپنے انٹرسٹ کے لوگوں کے بارے میں سوچئے اور دیکھیے بھی کہ جن لوگوں کا نام نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے نام ان کا. دوستو یہ تو جی توشہ خانہ کا کیس ہے. تو بہرحال لیکن یہ کیوں ایک کیس نہیں ہے, عمران خان نے نااہل ہونے کے لیے, عمران خان کے یا کروانے کے لیے, کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے ابھی باقی. تو اس لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکے. اسٹریٹ اوے جو ہے وہ آتے ہیں ایک معصوم شہید کی جان, محمد بلال ضلع شاہ لاہور کے ایک ریلی کے لیے کیے گئے کرفیو نما, یا پھر جو ہے وہ 144 کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کیے گئے پولیس کے ایسے اور ان کے ساتھ دوسروں کے ایسے اقدامات ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ ان کو پکڑا تشدد کے اندر جو ہے وہ, یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پکڑا گیا. اب اس کی کہانی جو ہے وہ کچھ اور, عمران خان کے اوپر دوسرا مقدمہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہو گیا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ انتظامیہ CM IG جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ پنڈورا بات. لیکن ظاہری بات ہے, دیکھیں یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کا خون ناحق بہے گا اس خون کا مطلع تو ہونا ہی ہے, اس دنیا کے اندر ہونا ہی ہے. اور یہ میں تو اسی طرح سے بلیو رکھتا ہوں کہ وہ اس دنیا کے اندر ہی ہونا ہے. بات تو ہونا ہی ہونا ہے نا جو بھی ہے, لیکن اس دنیا کے اندر بھی اس کے نشان جو ہے وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو نو میٹر جی, اس کے اندر کوئی دوسری آواز نہیں ہے کہ وہ ایک معصوم تھا. مطلب شاید اس کے مارنے والے بھی جنہوں نے اس کو مارا ہوگا, جنہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا, جو بھی وہ کوئی, تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ یہ کہتے ہی دکھائی دے رہے ہیں یا دکھائی دیں گے کہ وہ معصوم تھا. تو اس کا جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ آواز یہ بہت اوپر جائے گی, بڑی اونچی جائے گی, چاہے کس طرح سے مرضی سے جو ہے وہ اس کو کوئی مولڈ کر لے, کوئی کچھ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کہہ دے کر لے. سو دوستو الیکشن جو ہے وہ دور نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک ریلی جو ہے وہ لاہور کی اتنی مشکل ہو گئی ہے, اور اگر سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ نہیں ہوں گی جو سب جگہ کے اوپر تقریباً ہو رہی ہیں,
مطلب میں نے دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کی ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے، وہ مختلف شہروں میں جا رہی ہیں، پوری طرح سے انتظامیہ جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ اجازتیں دیتی ہیں بلکہ بہت بہتر انداز کے اندر سپورٹ کر رہی ہے، اور کرنا چاہیے اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تاکہ کوئی ڈفرینسیشن نہ رہے، یہ تاثر نہ جنریٹ ہو، اور ان اداروں کو کم از کم اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے اندر جو ہے وہ ایک موقع ملے ان کو، اور ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہماری ایکچولی جو ہے وہ ہمارا حلف کیا ہے، قائد اعظم کا کال کیا ہے، کہ جو وہ بیوروکریٹس کو اور ان بڑے بڑے جو افسران جو ہے وہ جنہوں نے وردیاں پہنی ہوتی ہیں اور بغیر وردی کے بھی جنہوں نے اپنی طاقت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کے لیے کیا ان کو کہا ہوا تھا کہ ان سیاستدانوں سے، ان چھوٹے چھوٹے سے آپ نے اپنے اصولوں کے اوپر نہیں رٹنا، یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی باعث چیزوں کی طرف جو ہے موڑنے کی کوشش کریں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے آپ عوام کے جو ہے وہ نمائندہ، عوام کے سرونٹ ہیں، پبلک سرونٹ ہیں، ان لوگوں کے ملازم ہیں عوام کے، ان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، جس کے اندر کوئی جو ہے وہ نہیں ہوں گے، آپ نے ان بائسڈ رہنا ہے۔ تو یہ سب جو یقیناً جو ہے وہ شاید کسی کو یاد ہو یا کوئی یاد دلاتا ہو، آئی وش کہ جو ہے وہ کسی کو اس طرح سے یاد ہو سو دوستوں، لیکن اب جو سب سے بڑی آواز ہے وہ یہی آواز ہے کہ اس 10 سال کا ریکارڈ، یعنی یا اس سے پچھلے 20 سال کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ نکالا جائے، تاکہ یہ معلوم پڑے کہ کیا ہوا ہے۔ بلکہ تو کورٹ کے اندر یہ بھی کیس چل رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر، یعنی 1947 سے لے کے اب تک تمام توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ لوگوں تک دیا جائے، بغیر کلاسیفیکیشن کے دیا جائے، جیسے بھی ہے وہ اسی طرح سے دیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ریگارڈلیس آف دس تھنگ کہ کسی کا کتنا بڑا عہدہ تھا ہے، ان سب کا جو ہے وہ ریکارڈ جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کتنا کہ جو ہے وہ لوگوں کی یہ ساری نظروں سے جو ہے وہ دور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، سب کچھ لوگوں کے ہاتھوں ذہنوں میں ایکسیسیبل ہے، نہ بھی ہو تو لوگ اپنی رائے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کچھ پڑھ کے، اور کبھی نہیں بھی پڑھتے ہیں تو اسٹریٹ پہ لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اسٹریٹ کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال جی الیکشن جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بھی پریشانی کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی صحیح اصل نمائندگی آئے، وہ لوگ جو جمہوریت پسند ہیں، جو لوگ جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں، ساری دنیا جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، دنیا کی سپر پاور بھی یہ کہتی ہے کہ جی ہم جمہوریت کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ سازگار حالات بھی چاہتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ بیک اپ کرنے والے بھی ہیں، وہی چاہتے ہیں ہم ہر جگہ کے اوپر جمہوریت، وہ کردار جو ہے وہ ان کو بھی ادا کرنا ہوگا، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں آگے جانے کے لیے ایک جمہوری انداز کے اندر الیکشن کے اندر بہرحال جانا ہوگا۔ بہرحال ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا دور ہے، یا کچھ مہینوں کے التوا کا شکار لگتا ہے، لیکن اگر تو محض یہ کچھ مہینوں کا التوا کا شکار ہے اور اس کے اندر کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی جاتی، تو میرا خیال ہے کہ یہ 2-3 مہینے اور بھی آگے ہو جانا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو آئینی طور کے اوپر کسی چیز کو مسترد کرنا تھا یا اس کو نقصان پہنچانا تھا وہ تو پہلے ہی پہنچ چکا ہے، لیکن اب بہرحال جو ہے وہ اپنی سمت درست کرنے کا ایک موقع جو ہے وہ باقی ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔